نماز تمہاری قادیانیوں والی نکل آئی. ہمارے اسٹوڈنٹس تو کبھی قادیانیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے, وہ تو حنفی قادیانیت, حنفی بریلویت, حنفی دیوبندیت چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر. یہ بیسیکلی ڈنگ مارتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ اس کی کاسٹ ہے مرزا اس لیے کہتے ہیں, حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر چھوٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا بڑا کون سا ہے جس کا میں چھوٹا ہوں؟ بتاؤ. غلام احمد قادیانی چونکہ مرزا فیملی سے تعلق رکھتا تھا, اسے یہ بڑا مرزا کہتے ہیں اور مجھے چھوٹا مرزا کہتے ہیں. تو میں نے کہا تھا اگر تم نے مرزا کہنا ہے ضرور کہو, لیکن مجھے کہو بڑا مرزا, بڑا اعلی حضرت, کیونکہ تمہارے اعلی حضرت نے صرف مخالفین کی باتیں نکالی تھی, ہم نے تمہارے اعلی حضرت کی باتیں بھی نکالی اور اس کے بڑوں کی بھی نکالی. رہا یہ مرزا کاسٹ, وہ ہمارا فخر ہے اللہ کے فضل سے. فیملی کے نام کو ذکر کرنا یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہے, اس لیے صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلے کا نام لکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری, اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ذر غفاری, غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ دوسی, یہ دوسی ان کے قبیلے کی نسبت ہے. اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہاشمی, علی ابن ابی طالب الہاشمی, ہاشمی قبیلے کی نسبت ہے. آپ کو یہ کہے گا کہ جی اس پلانٹ ارتھ کا سب سے مردود ترین کافر جس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی, ایک ہی کافر ایسا ہے جس کے بارے میں اس کے نام کے اوپر سورت نازل ہو گئی ہے, ابو لہب. وہ نبی اسلام کا چچا تھا, بنو ہاشم سے تھا. ابو لہب بھی ہاشمی اور رسول اللہ بھی ہاشمی, مولا علی بھی ہاشمی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے, جن منگولوں کے ہاتھوں تمہارے بزرگوں کی بربادی ہوئی اور وہ لیزر مار کے انہیں ختم نہیں کر سکے. حتیٰ کہ تمہارا تذکرۃ الاولیاء کا بڑا فرید الدین اتار 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں ہو گیا. اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے جس نے تمہارے سارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک اپنی کمزوری کے باوجود کون تھے؟ یہی تھے نا. سب کانٹیننٹ میں 300 سال تک مغلیہ حکومت رہی جس سے ہم شرمندہ ہیں, لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی حکومت تو تھی. تو اس طریقے سے چھوٹا مرزا چھوٹا مرزا اس ویڈیو میں بار بار کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا تم لوگوں کے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں موجود کہ مجھے تم اس طریقے سے ونریبل کرو جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی. اب مفتی صاحب کو پتا ہے, مفتی صاحب نے آپ کو پتا ہے چشتی رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے, لیکن چلاکی پتا کیا کی؟ یہ کہا کہ یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے نا تو ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, کتابیں بدل گئی ہیں. دوسری چلاکی یہ کی کہ اگر کسی بزرگ نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہوگی, کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, سبا سنابل, کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت کے دادا پیر تھے. اعلیٰ حضرت صاحب کے وہ پیر تھے, پیروں کے پیر, جن کی یہ کتاب ہے سبا سنابل. اور انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے فتاوی رضویہ کے اندر. اچھا, ان کے پاس بہانہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ جو اعلیٰ حضرت نے تعریف کی نا سبا سنابل کی فتاوی رضویہ میں اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا, وہ کہتے ہیں ضروری نہیں اعلیٰ حضرت نے وہ ساری کتاب پڑھی ہو, یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا, بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور بخاری مسلم میں آتا ہے مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج سے قتال کرنے کے لیے, تو اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث انہوں نے سنانی تھی کہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج کو قتل کرے گی. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں, یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے, لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی الاسلام سے نہ سنی ہو. اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے. کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو. تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا. ہائے 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 ہائے, کتنے گیا دماغ, بس نکل گئی ہوا. تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی. دیکھو غوث وقت ہے نا, اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے کیا, دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں.
پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں تو اعلیٰ حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے. تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا لہذا اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا. ہم نے کیا کہا تھا؟ رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں تجھے. ہاں اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبع سنابل والے کو, اور سبع سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور تمہارا اعلیٰ حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے, اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے. اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی, ورنہ سبع سنابل کا کیا بنے گا؟ سبع سنابل کی تو تعریف کر لی نا, سبع سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا. سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ یہ بھاگ نہیں سکتے. اس سے بڑی بات, تم لوگوں نے مناظرے کیے ہیں. مفتی انیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے, اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں, وہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں, آلموسٹ 5 گھنٹے ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہر کسی سے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہر کسی سے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اوے مفتی, تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا, آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں, اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں, بزرگوں کی بونگیاں. حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں, با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں. ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے, لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبع سنابل کی عبارت کا دفاع کیا, اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں. پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. باقی کمینے نکلے ہو. مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا. اس وقت کہہ دیتے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں, اور ڈر گئے جو میرے کو, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, ڈر گئے.